دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہے. یہ جو تھیسس میں آپ کے سامنے بلڈ کر رہا ہوں اس پہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک فورم ہے, اس کو کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم. ہر سال ورلڈ اکنامک فورم یہ نشر کرتا ہے کہ اس کو جس طرح کے انسان چاہیے اور ان انسانوں کی جو سکلز چاہیے وہ یہ ہیں. یعنی یہ آج سے کوئی 70 سال پہلے یہ نہیں کہہ رہا تھا اے آئی چاہیے, کیونکہ انوینٹ نہیں ہوئی تھی. پچھلے کچھ سالوں میں دم سے کچھ سکلز ریپلیس کر گئی ہیں. ٹاپ پہلے وہ نشر کرتا تھا جی دنیا کے جو سارا ہیومن ریسورس ہے نا اس کو 2 سکلز چاہیے. یہ کمپٹیشن تھا 2 سکلز کا. 1 از کمیونیکیشن, 2 از لیڈرشپ. یہ نا بڑا عرصہ ڈیبیٹ رہی. نمبر 1 لیڈرشپ ہے, کبھی ہوتا تھا کمیونیکیشن نمبر 1 ہے. دنیا کے انسانوں کو کیا چاہیے سکلز میں, ہیومن ریسورس کو کیا چاہیے. وہ سکون میں ہیں, وہ کسی ملٹا نیشنل میں ہیں, وہ کہیں پر ہیں, ان کو کون سی سکل چاہیے بتائیں. وہ کہتے تھے یہاں لیڈرشپ چاہیے, یہاں کیا چاہیے. کوئی بھی سسٹم کا لیڈر ہے, یہاں ہمارے بھائی ہیں شیخ صاحب, تو وہ مانیں گے کہ سسٹم ٹیم کے اندر کچھ لیڈرز ہوتے ہیں, ساری پروڈکٹیوٹی ان کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹیم کو ورکرز کی کبھی کمی نہیں ہوتی, ٹیمز کو لیڈر کی کمی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد ٹیم یا گروتھ ساری کی ساری کمیونیکیشن ہے. پروڈکٹ کا بیچنا بھی کمیونیکیشن ہے. آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں کمیونیکیشن ہے, آپ آج جان رہے ہیں ایک نئی کمیونیکیشن ہے, آپ جان کے چلے جائیں گے ایک نئی کمیونیکیشن بلڈ ہو جائے گی. اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن. ہر چیز دنیا میں کیا ہے جی کمیونیکیشن. 2 میاں بیوی میں لڑائی ہوئی, طلاق ہو جاتی ہے, بیسیکلی کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے. بلکہ ایک اور کام ہوتا ہے, بعض اوقات 2 کی کمیونیکیشن میں تیسرا ایڈ ہو جاتا ہے. سس کہندی میں ڈیسائیڈ کراں گی تہاڈا گھر کیں چلنا ہے, انشاءاللہ پٹھا پاواں گے. 2 لوگوں میں کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے. کانفلکٹ کریٹ ہونے سے پہلے کیا گیپ آتا ہے, کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. باپ بیٹے کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے, بیٹا باپ کو سمجھانا چاہتا ہے, بیسیکلی کیا کمیونیکیشن. تو دنیا کے اندر 2 چیزیں انہوں نے کہیں, ایک لیڈرشپ اور دوسری یہ ٹاپ کی سکل ہے. اسی اچھا ہم کمیونیکیشن کو تقریر کرنا سمجھتے ہیں. نو, دیر آر 2 پارٹس آف بیسک کمیونیکیشن. بات کرنا, دوسرا بات سمجھنا. کمپوزیشن جو ہے اور ایک کمپریہینشن جو ہے وہ کمیونیکیشن کا بڑا حصہ ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, میں اگر آپ کو یہ فیل نہیں, میں ریڈ ہی نہیں کر سکتا کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اور میں لگا ہوں صرف, تو یہ بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. تو دنیا میں جو لوگ چاہیے وہ چاہیے کون سے جی, جو کمیونیکیٹ کر سکیں, سن سکیں, سنا سکیں. لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں ورلڈ اکنامک فورم میں ایک انقلاب آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ جو سکل 2 تھی نا یہ تیسرے چوتھے نمبر کی سکلز ہیں. ایک نئی سکل آ گئی اور وہ امنگ 1 2 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2. اور وہ سکل کیا ہے, انہوں نے تھیسس یہ بلڈ کیا. یہ بڑے دھیان سے تھیسس سمجھیے گا. یہ تھیسس اس کلاس پہ بھی لگتا ہے, ہمارے خاندان پہ بھی, سوسائٹی پہ بھی, اور پوری ورلڈ پہ بھی. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو پرابلم کریٹر ہے, اور دوسری قسم جو ہے وہ پرابلم سالورز ہیں. انہوں نے کہا جی دنیا کو جو سکل چاہیے وہ یہ چاہیے. اس وقت دنیا کو پرابلم سالورز چاہیے. آپ نوٹ کیجئے گا آپ کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے. اصل میں آپ کا کوئی پرابلم ہے, آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا سولوشن. آپ کی تنہائی کو چین نہیں آ رہا, آپ کہہ رہے نہیں کمپینین چاہیے جو میری زندگی میں ہو, اس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں رو سکوں. آپ کو کہتا ہے یار 2500 روپے میری فیس ہے, میں سائیکالوجسٹ ہوں, مجھے دے, میرے کندھے پہ رو. نہیں, مجھے بیگم ہی چاہیے. نہیں, مزہ نہیں آئے گا نا, آپ وہ فیلنگ ہی نہیں آئی. کیا خیال ہے جی. آپ کو پی سی کہتا ہے بہترین کھانا, کہتے ہیں نہیں یار جو بیگم بنا دی نا, پھر ہے کہ نہیں ہے جی. آپ کے بڑے مسئلوں کا حل اس سے جڑا ہوا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے, جو نہ کھائے. ٹھیک ہے نا جی. بیسیکلی دنیا کے اندر جو کمی ہے اس وقت وہ ان لوگوں کی ہے جی, جو پرابلم سالورز ہیں. یہ ڈھیروں ڈھیر ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ ہے, یہ تقریباً اگر 25 کروڑ آبادی ہے نا, یہ تقریباً 24 کروڑ کوئی 99 لاکھ کوئی سم تھنگ تو ہیں یہ. جیسے جو آیا نا ورلڈ سروے آیا پاکستان کے بارے میں, انہوں نے بتایا پاکستان کی 1/3 آبادی 8-8.25 کروڑ لوگ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. تو میں نے یہ پوسٹ کیا نا, میرے اس پہ جیو پہ پروگرام ہے, مختلف چینلز پہ میں نے اس پہ بات چیت کی, میں نے پوسٹ کیا. نیچے ایک بندے نے کہا جی آپ جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. میں نے اسے نیچے سوال کیا چیٹ پہ, میں کہا جی, میں نے کہا یہ برٹش ایشین ٹرسٹ کہہ رہا ہے 8.25 کروڑ 1/3 آبادی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. پاگل کہنا 100% پاگل ہیں. تھانوں کی نے کیا صحیح نے
صحیح تو ہے ہی کوئی. آپ دیکھیں گے آپ کی پوری سوسائٹی پرابلم کریٹر سے بھری ہوئی. یہ نئی گاڑی لیں اسکریچ کر دیں گے, یہ آپ پہ الزام لگا دیں گے. آپ ترقی کر رہے ہیں, یہ ٹانگ کھینچنی شروع کر دیں گے. یہ باس کو میسج کریں گے کہ تہاڈے کول ایک بندہ صحیح نہیں ہے. آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ حمزہ صاحب کو ملیں گے, حمزہ کہیں گے یہ تہاڈا رنگ پیلا پیلا لگ رہا ہے. حمزہ صاحب 2 دن شک وچ پے رہندے, اے شوگر ٹیسٹ کرا, یورین ٹیسٹ کرا, فلانا کرا. ایون وہ شکل نہیں تے گوڈے نوں کہندے کھڑکدے کیوں نے, اے تیل نہیں لاندے تسی. خدا دی قسم تانوں ہے پرابلم کریٹر. اے یعنی اتھے تک محاورے بنے نے, پوری دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں, اس ملک میں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں. There are a lot of problem creators. یہ ہر بندہ پرابلم, ہر بندہ آپ کو وہ والی مثال کہ کیکڑے کو ٹوکری میں ڈالنے کے بعد ڈھکن نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ایک کیکڑا دوسرے کیکڑے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے. یہ پبلک سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹر میں کہیں چلے جائیں, یہ ایسے ان کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. جیسے خوش ہوتا ہے دکھی ہو جاتے. اگلے کو کہیں گے اوے زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے, گناہ ہوتا ہے. یہ کسی کو خوش دیکھ کے کہیں گے یار جنہ بندہ ہنسدا ہے نا اونا پھر رونا بھی پیندا ہے. یہ انہوں نے یہ جملے بنائے ہوئے ہیں, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو ایسے ہی کہیں گے اپنی نا بہتیاں چیزاں شو نا چھپایا کرو, نظر لگ جاتی, اصل چاپے لانی نظر. یہ پرابلم کریٹرز جو ہیں سر ڈھیروں ڈھیر. یہ آپ کو بتائیں گے, آپ کہیں گے یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا کوئی میڈیکل ایشو ہے, یہ آپ کو علاج بتانا شروع کر دیں گے. پائن تسی آپ کی کہتے جی ساڈی بھی مجھ مار گئی سی, تہاڈی مر جائے گی. پھر آپ یار میں کتے پھنس گیا. یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے, یہ آسان کو مشکل کر دیں گے. آپ اگر ان سے سارے اپنے جتنے میرڈ لوگ بیٹھے اپنے نکاح چیک کرائیں نا, تو پرابلم کریٹر کہیں گے وہ نہیں صحیح ہوا ایسی. آپ ان سے کسی چیز کے بارے میں اوپینین لیں نیگیٹو ملے گا آپ کو. یہ شک ڈالنے کے ایکسپرٹ ہوں گے. یہ کہیں گے یار یہ لاہور کی ٹیم تو بنا لی ہے, شہر صحیح نہیں گا. یہ ڈاؤٹ دینے کے ایکسپرٹ ہوں گے, یہ شک میں ڈالیں گے. یہ کہیں گے جی اے دیکھو بڑے اڈی پھر دے رہے, شامت آنے والی ہے نا دی. یار خدا کا نام لو, وہ شامت وہ نظر بل گیٹس کو تو نہیں لگتی, شیخ صاحب کو کیوں لگے گی؟ ہے شیخ صاحب. یہ آپ کو پرابلم کریٹرز کا طوفان خاندان میں, فیملی میں, رشتہ داروں میں, محلے والوں میں. وہ پرانی کتاب تھی نا تاریخ فرشتہ, 400-450 سال پرانی. ایک اور فرانسس برنر کی کتاب ہے ہسٹری کی. انہوں نے کہا یار میں نے دنیا کی واحد نیشن دیکھی ہے جو اپنا کوڑا ساتھ والے گھر کے باہر پھینکتی تھی. یہ بیماری ہے. ہمیں اپنی چیز کو دوسرے پہ ہم نے ڈالنا, کبھی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے میں غلط ہوں. آپ کو آئی ایم سوری کہنے والے زندگی میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. ہر کو کہہ رہے ہیں ایکچولی یو آر رانگ, دی پرابلم از ود یو. تو بھائی یہ پرابلم کریٹرز ہیں, یہ زیادہ ہو گئے دنیا میں. یہ امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیے نا, کیا کوئی سکون سے بیٹھنے والی مخلوق ہے وہ؟ نتن یاہو ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں وہ یہ ہے؟ دنیا میں آپ کو ہر لیول پہ پرابلم کریٹر ملے گا. دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر پرابلم سالورز ہیں. اور یہ رول اب کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ یہی سکون پہ ہوتا ہے, یہی ملک پہ ہوتا ہے, یہی کمرے پہ ہوتا ہے, یہی خاندان پہ, یہی ہر جگہ. ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جب ان کے سامنے پرابلم آتی ہے یہ پہلا کام کرتے ہیں, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے لگوں. نمبر 1, یہ پرابلم کو بڑا یا چھوٹا یعنی اگنور نہیں کرتے. یہ پہلے دیکھتے ہیں ایکچولی ہے کیا. یہ ان کی پہلی نشانی. پرابلم سالور ہمیشہ ریشنلی, لاجیکلی پہلے دیکھے گا یار مسئلہ کیا ہے. کیونکہ کریٹر کی ایک پرابلم ہے. پرابلم کریٹر پرابلم کو دیکھتے یا میگنیفائی, زیادہ تر لوگ میگنیفائی کرتے ہیں. جی میں آپ کو پہلے بتا دوں, کچھ لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ مطلب فرض کریں کہ ایک دم سے ان کی انگلی پہ چیچی پہ کٹ لگ گیا نا, وہ فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ لگا کے گئی دعا کریں میری چیچی کی کینسر نہ ہو جائے. تو آج تک نہیں کسی نے ہوا نہیں سمجھے. وہ ان کا مائنڈ فوراً میگنیفائی کر کے بتائے گا. ریپٹیلین مائنڈ کیونکہ خوف پڑا ہم صدیوں سے, ہم جنگلوں میں رہے, تو ان کو ہر وقت خوف ہے میگنیفائی کرنا. یا پھر لاپرواہ ہوں گے. لاپرواہ کیا؟ دانت سوچتے اب وہ کینسر بن رہا ہے, وہ کہتے نہیں اللہ دا کرم ہے, کینسر نہیں ہوتے تو ہے ہی نہیں کدے, یہ تو انہوں دی بیماری نہیں. وہ اگنور اتنا کریں گے کہ وہ پرابلم کا سائز کرائسس بن جائے گا. پرابلم کو کرائسس بنتے دیر نہیں لگتی اگر اگنور کیا جائے. کیا بولا؟ وہ لڑائی جو آج آپ کی گھر میں چل رہی ہے, ٹائملی ٹھیک نہ کرنا, یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کل کو کورٹ میں علیحدگی ہو کے بچوں کا خرچہ لگانا پڑ جائے. وہ دفتر میں جو آپ ڈنڈی تھوڑی سی مار لیتے ہیں,
وہ پتہ نہیں ہے کہ ایٹ دی اینڈ آخر کار وہ جیل ہو, وہ ادھر نہ ہو, کسی اور جگہ پہ زندگی میں جیل میں ہو. یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پرابلم کریٹر جو ہے یا میگنیفائی کرے گا یا کیا کرے گا, وائس ورسا. یہ یاد رکھیے گا, اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ ریشنلی پرابلم کا سائز فرض کریں یہ کر رہا ہے, یہ دکھ یہ رہا ہے, اور منیمم کریں تو یہ کہے گا نہ یہ ہے نہ یہ اصل میں یہ ہے. میں سمجھا پایا ہوں؟ یہ ریشنلی سوچے گا پرابلم کا سائز کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کا آٹومیٹک مائنڈ سولوشنز کو سوچے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسری نشانی. پرابلم سالور ہمیشہ لرن کرے گا. ہمیں وہ غلطیاں جو پوری ایمانداری کے باوجود بھی ہو جاتی ہیں نارمل, کیا بولا, بلکہ کارپوریٹ میں رول یہ ہے کہ جس نے کوئی 2 4 5 8 بلنڈر مارے ہوئے ہیں نا, وہ زیادہ کام کا بندہ ہے اس کی نسبت جس نے کبھی غلطی نہیں کی, کیونکہ پھر وہ ایک ہی کرے گا اور اڑا کے رکھ دے گا. تو یہ جو گریجولی اوپر آتے ہیں, اچھا ایتھلیٹ ہوا جو گرا ہے, ٹوٹی ہیں ہڈی اور اس کے بعد ٹھیک ہے. جو پیدائشی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا, نکلتے ساتھ اس نے کہا میں ایتھلیٹ ہوں, دائی پکڑتی رہے گی, رک جا پیٹتے پیلا, نہیں میں چھڑنا نہیں کسی نے, ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. یہ سوئمر ہے, اس نے جناب پیدا ہوا ساتھ اس نے چھال ماری, کتنے سوئمنگ پول, نو, غوطے لگے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, ڈرائیونگ آپ نے کی, گاڑیاں موٹر سائیکل گرتی رہی آپ کی, ٹکریں ہوتی نہیں, پھر آپ ٹھیک ہوئے. سو گریجولی وہ اوپر آیا ہوگا. نمبر 3 نشانی اس کی کیا ہے, پرابلم سالور ہمیشہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا نام ہوگا. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ شیخ چلی کی طرح کہ جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہمیشہ اس کو ایک پازیٹیو اپروچ چیزوں کی ضرورت. پازیٹیو اپروچ کا مطلب کیا ہے, وائس ورسا, آدھا گلاس خالی ہے لیکن اصل میں کیا ہے, آدھا بھرا ہوا. 4th تھنگ, وہ لرن کرے گا اپنی غلطی سے. پرابلم سالور کی بڑی نشانی کیا ہے, 4تھا, وہ اپرچونٹی بنائے گا, لرن کرے گا. 5ویں نشانی کیا ہے, سر پرابلم سالور دنیا کے جتنے پرابلمس تھوڑے سے ہیں, میں نے پہلے بتایا آٹے میں نمک ہے, یہ مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں. دے بلیو آن ڈسکشن, مشاورت, برین اسٹارمنگ. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے ہی سارا کچھ نہیں پتا. ہر پرابلم کریٹر فل آف ایگو ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے مجھے ہی پتا, اس کو لگتا ہے نہیں مجھے کیونکہ نہیں پتا تو مجھے پوچھنا چاہیے کسی سے. میں نے اگر برانڈ لانچ کرنا ہے تو میں شیخ صاحب سے پوچھوں گا, شیخ صاحب مجھے کیونکہ نہیں پتا, میں فیمس ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں مجھے ہر چیز پتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. سمجھا پائے ہوں کہ نہیں. لیکن اگر میں یہ ہوں تو میں کہوں گا نہیں جی میں سارا کچھ ہی کر لوں گا, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر نیکسٹ, دنیا کے سارے, یہ سب سے اہم بات آج کی بتانے لگا, دنیا کے سارے پرابلم سالور اسٹرینتھ آف پیپل, اسٹرینتھ آف ٹیم پہ بلیو رکھتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے اکیلے نہیں کچھ ہو سکتا, سب چاہیے, سب ہوں تو پھر کچھ ہونا ہے. جو کہتا ہے نہیں اصل میں بندے تو پیسہ کہا جاتے ہیں, اور اللہ کے بندے جڑتے ہیں, رسک بڑھتا ہے. یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ میں نے بڑی بار اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں, بڑے میرے لیکچرز ایسے ہیں, میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ میں نے بندے جوڑ کے دیکھے, میرا کام اللہ نے بڑھا دیا. ٹھیک ہے جی. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, پرابلم سالور ہمیشہ فیڈ بیک کو ویلکم کرے گا. کیا بولا, ویلکم کرے گا کہ یار بڑی مہربانی آپ نے مجھے بتا دی, اس کو میں ٹھیک کر دوں, بڑی مہربانی, اس میں امپرومنٹ کی گنجائش تھی, آپ نے مجھے بتایا, میں اس پہ کام کرتا ہوں. اور جو کہتا ہے کہ جی مجھے بس کسی کو, مجھے جس نے فیڈ بیک دیا میرا اس سے تعلق ختم ہو گیا, جو ناراض ہو جاتا ہے نا ایسے سر لوگ, آپ انہیں فیڈ بیک دیں وہ سیدھے آپ سے ناراضگی پہ چلے جائیں گے. سو میری گزارش ہے کہ آج آپ اس سارے سیشن میں ڈیسائیڈ کر کے کہ آپ یہ ہیں یا یہ ہیں, اور پھر میں کہوں گا 100% گنجائش ہے, پلیز اللہ نہ کرے آپ یہ ہیں, کیونکہ زیادہ تر ہے نا سر ایسا, کیونکہ لیونگ ان اے سوسائٹی. اس کی ایک اور بھی نشانی بتا دوں, یہ کسی اور کے کام کا کریڈٹ لے گا, کیونکہ شیخ صاحب میں کیتا, یہ کہے گا نہیں میں نے نہیں, سب نے مل کے کیا. یار سارے اگر میں ڈینائی کروں گا نا تو آخر کار کتنے کو کریڈٹ لیں گے یار آپ. میں نے پہلے بتایا یہ سائنس ہے ٹیم کے, سب کو ساتھ لے کے چلنے کے. ایک اور میں آپ کو دونوں میں ایک پرابلم بتا دوں, اس میں صبر نہیں ہوتا سر, یہ بے صبرا ہوتا ہے. یہ اس کے مقابلے میں اس میں انتہا کا صبر ہوگا. اسے پتا ہوگا یار ہولی چلتے دی ورڈ از کمپاؤنڈنگ, آخر کار چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں. یہ کہے گا نہیں جی نہیں, ابھی کی ابھی تو سر نہیں ہو سکتا نا, گوبھی لگتی ہے جلدی لگ جاتی ہے, ختم بھی جلدی ہوتی ہے. بورڈ کا درخت لگتا ہے سالوں 100 سال رہتا ہے. وہ الٹیمیٹ وہ نیگیٹیوٹی ہے نا سر, نیگیٹیوٹی سے کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہوگا, پازیٹیوٹی سے وہ کہے گا نہیں یار جو خراب ہے, جو صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اگر خدا نخواستہ ادھر ہیں تو ادھر ہو جائے, مہربانی کر.
کیونکہ جیسے ہی آپ جمپ کریں گے ادھر سے ادھر کی طرف تو پتہ لگے گا یار بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, دنیا کی ہر کمپنی انکلوڈنگ سکون, انکلوڈنگ ایوری کمپنی, دنیا کی ٹاپ کمپنی, وہ جردن الیکٹرک ہو, وہ امیزون ہو, وہ کوئی, اس کو یہ چاہیے, یہ دنیا کو چاہیے. دنیا کا ہر بندہ مانگ رہا ہے پرابلم سالور. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایز اے پروفیشنل بتا رہا ہوں, میرے 10 ایسے کام میں پرابلم ہوں گے جس میں مجھے بندہ چاہیے, میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مل جائے. میں ایک پروجیکٹ فیصل آباد میں کرنے کو مجھے 10 بندے چاہیے اس کے لیے, میں ڈھونڈ رہا ہوں میرے وہ پرابلمس ہیں وہ حل کر دے کوئی. یعنی یہ تو بڑے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ جو میں نے ساری خوبیاں بتائی ہیں, نوٹس بتائے ہیں, جو واٹس ایپ میں مل جائیں گے, اگلے دنوں میں لیکچر مل جائے گا, مہربانی فرما کے یہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح ہم نے ایک ہاتھ سے لکھنا سیکھا اور جیسے ہاتھ بدلتے ہیں لکھا نہیں جاتا دوسرے ہاتھ سے, تو دراصل یہ وہ پیچھے 20 21 25 30 سال کی پریکٹس ہے جس سے لکھ رہے ہیں. ایسے ہی یہ بھی پریکٹس کریں تو کچھ عرصے کے بعد یہ عادت میں شامل ہو جائے گی. لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے یار یہ نا پرابلم سالور ہے, یہ میرے پاس جو ہیومن ریسورس ہے نا یہ کیا ہے, یہ پرابلم سالور ہے. کیونکہ یہ بوجھ ہے, یہ ہے لیڈر, میں اور سادہ لفظوں میں یہ ہے لوڈر. یہ وہ ہے جس کی اپنی ڈرائیو ہے, کبھی کہنا پڑے گا پھر بھی چلتا رہے گا. یہ وہ ہے جس کو روز کہیں گے تو چلے گا. وہ کہتا جی بندہ ایماندار ہے, کہنا پڑھیا نہ جائے تو ایماندار ہے, کہتا پڑھیا گیا تو پھر نہیں صحیح ایماندار. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ یہ ہیں, یہ ورسز ہے جی. یعنی اگر سادہ سی زبان میں کہوں تو میں نے آپ کو پرابلم کریٹر ورسز پرابلم سالورز کا ایک میں نے پورا تھیسس آپ کے سامنے بلڈ کر دیا. ناؤ وی آر ہیئر. یہ میرا گفتگو میری ایکچولی ختم ہو چکی ہے.